2023 کی ابھی شروعات ہے. کتنے سائنٹسٹ نے اور کتنے ایسے بھوشیوانی کرنے والے باباؤں نے بھوشیوانی کی ہے 2023 میں اور بہت کچھ ہونے والا ہے، اور زلزلے آنے والے ہیں، اور تباہ کاریاں ہونے والی ہیں. 2023 میں لوگ اپنی جگہوں کو تبدیل کر لیں گے، لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ سال ایسا ہونے والا ہے کہ ساری دنیا کے اندر تباہ کاری مچ جائے گی. اور ایک بابا کہ جو دیکھتا نہیں ہے، دکھائی جس کو نہیں دیتا ہے، ایسا بھی ایک بابا ہے. اس نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ 2023 میں قیامت آنے والی ہے. ہر نیا دن ترکی اور سیریا کے لیے غموں کے پہاڑ لے کر کے آتا ہے. وہاں کے لوگوں کی ہر نئی صبح ایک نئے غم کے ساتھ میں ہوتی ہے. وہ لوگ کہ جو چند سیکنڈ پہلے کئی مکانوں کے مالک تھے. ایک شخص ایسا بھی کہ جو 3 مکانوں کا مالک تھا، لیکن چند سیکنڈ کے بعد میں 3 مکان تو بہت بڑی بات ہے، اس کو 3 روٹیاں بھی اپنی میسر نہیں ہو پائیں. 3 روٹیاں بھی اس کو دوسروں کی مانگ کر کے کھانی پڑی ہیں. جو حالات وہاں کے اس وقت میں ہیں، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. زلزلہ تو آیا، بھوکمپ تو آیا، لیکن اس کے بعد میں طوفان نے تباہ کاری مچائی، اس کے بعد میں برف باری نے تباہ کاری مچائی، اور اس کے بعد میں تیز ہواؤں نے تباہ کاریاں مچائیں، بارش نے تباہ کاری مچائی. میرے عزیزو، وہاں کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو یہ بہت تیزی سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو نئی سے نئی افواہیں بھی سامنے آتی ہیں، اور جتنے منہ ہوا کرتے ہیں لوگ اتنے ٹائپ کی اتنے طرح کی باتیں بھی کیا کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ ترکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا ہے، یہ جو بھوکمپ آیا ہے، یہ قدرتی زلزلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آرٹیفیشل بھوکمپ ہے، جو امریکہ کی ایک خفیہ ٹیکنالوجی ہارپ کا نتیجہ ہے. یہ ٹرینڈ چلا کہ ترکی کو برباد کرنے کے لیے، ترکی کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے بعد میں اب 2023 میں 100 سال پورے ہونے والے ہیں، اور جو معاہدہ طے ہوا تھا، جو پابندیاں، جو شرائط ترکی پر لگائے گئے تھے، وہ سارے ہٹنے والے ہیں. تو ترکی پھر ایک نئی پاور بن کے دنیا کے سامنے آئے گا. ترکی اپنی طاقت کو دکھائے گا، اور وہ دوسرے ملکوں کے معاملوں میں بھی دخل اندازی کرے گا. تو جو پابندیاں، جو شرائط ترکی پر لگائے گئے تھے، وہ سارے ہٹ جائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ پابندیاں ہٹتی، اس سے پہلے کہ اس معاہدے کا ٹائم ختم ہو جاتا، دوسرے ملکوں نے ترکی کو برباد کرنے کے لیے نئی سے نئی تکنیک کا استعمال کیا. سب سے بڑا ہاتھ USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کو برباد کرنے میں، ترکی کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ امریکہ کا ہے. میرے عزیزو، ہزاروں بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، سارا کچھ ختم ہو چکا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی، کہ ہاں اگر کسی ملک کو اتنا نقصان ہوگا تو وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی سرکار یہاں تک بھرپائی کر سکتی ہے. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں پر حد سے زیادہ معاملہ ہو جائے تو وہاں پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، نہ گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. حالانکہ گورنمنٹ اپنا پورا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے. ایک ملک کی تباہ کاری کو دور کرنا، وہاں عوام کو ساری فیسلٹیز دینا، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام میں آنا، یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے، جن کو لوگ اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے چنتے ہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ تباہ کاریاں کی جا رہی ہیں، وہاں پر مصنوعی بھوکمپ لائے جا رہے ہیں. کیا ترکی کو برباد کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے صدر رجب طیب اردوغان ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو میرے عزیزو، تمام تر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جب بھی نیا کام ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی نیا کام ہوتا ہے، تو سارے لوگ اپنی سوچ کے حساب سے اپنی اپنی باتوں کو رکھتے ہیں. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2023 کی ابھی شروعات ہے. کتنے سائنٹسٹ نے اور کتنے ایسے بھوشیوانی کرنے والے باباؤں نے بھوشیوانی کی ہے کہ 2023 میں اور بہت کچھ ہونے والا ہے، اور زلزلے آنے والے ہیں، اور تباہ کاریاں ہونے والی ہیں.
2023 میں لوگ اپنی جگہوں کو تبدیل کر لیں گے، لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سال ایسا ہونے والا ہے کہ ساری دنیا کے اندر تباہ کاری مچ جائے گی، اور ایک بابا کہ جو دیکھتا نہیں ہے، دکھائی جس کو نہیں دیتا ہے، ایسا بھی ایک بابا ہے۔ اس نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ 2023 میں قیامت آنے والی ہے، 2023 میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب ترکی اور سیریا میں زلزلہ آنے کے بعد میں لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے، کہ دیکھو یہ بھوشیہ وانی سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ کسی بھی بات پر، کسی بھی افواہ پر آپ کو یقین کرنے کی، اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ رب العزت ہے۔ وہ جب تک چاہے گا یہ دنیا رہے گی، جب تک چاہے گا اپنے بندوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ رب کریم نے جب تک زندگی لکھی ہوئی ہے تب تک انسان دنیا کے اندر رہے گا، اور قیامت ابھی نہیں آئے گی، کیونکہ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، وقت دور نہیں ہے قیامت کا، کیونکہ جو نشانیاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی تھی قرب قیامت، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں کہ زناکاری عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، حرام کاری عام ہوگی، والدین کی نافرمانیاں بڑھ جائیں گی، اور ننگا ناچ معاشرے میں عام طور پر ہونے لگے گا۔ آج آپ دیکھیں ہر جگہ ڈانس، ناچ، گانا اور گانا بجانا سب کچھ یہ ایک عام طور پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ نہ کسی کا خوف، نہ کسی کا ڈر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار دنیا والوں کا کوئی خوف اور ڈر اگر تمہارے اندر نہیں ہے، کم سے کم اللہ کا خوف تو رکھیں اپنے دل کے اندر۔ اور یہ دنیا کے اندر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، کم سے کم انہی کو سوچ کر کے، کم سے کم انہی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت آئے گی، قیامت کا آنا یقینی ہے، حق ہے، قیامت کے آنے پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تیاریاں بھی کرنی ہیں، اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، آخرت کے لیے بہت ساری تیاریاں کرنی ہے۔ اور سب سے ضروری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ پریشانی ترکی اور سیریا پر کسی بھی وجہ سے آئی ہو، ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ قدرتی بھوکمپ ہے یا آرٹیفیشل طریقے سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ پریشان ہیں، وہاں کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بے سہارا ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر ترکی کی عوام کی، سیریا کی عوام کی مدد کرنا ہے۔ اس وقت اگر آپ ان کی مدد کریں گے اور ان کے دل سے دعا نکل گئی نا میرے عزیز آپ کے لیے، یہ نہیں کہ آپ لاکھوں دیں، کروڑوں روپے دیں، آپ کی جیسی حیثیت ہے، جیسی اوقات ہے، جا سکتے ہیں، جا کر مدد کریں۔ کسی اور طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، آپ اس طریقے سے مدد کریں۔ اور بہت ساری آرگنائزیشن، بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو وہاں جا کر کے مدد کر رہی ہیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کے ذریعے مدد کریں۔ جس طریقے سے بھی چاہیں آپ مدد کریں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا ضرور کریں ترکی کی عوام کے لیے۔